السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے ہمیشہ۔ اس رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائیں۔ انشاءاللہ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الحاقہ کا آغاز کریں گے۔ 29ویں پارے کی یہ تیسری سورہ ہے۔ آپ اپنے ترجمے والے قرآن اپنے سامنے اوپن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میری وائس کا کوئی ایشو ہو تو آپ نے مجھے انفارم کرنا ہے، کیونکہ مجھے آپ کے ذریعے سے ہی پتہ چلے گا۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، سچ مچ ہو کے رہنے والی، اور وہ سچ مچ ہو کے رہنے والی کیا ہے؟ الحاقہ یعنی قیامت، چونکہ قیامت حق ہے اور ایسا امر ہے جو لازمی واقع ہو کر رہے گا اور اس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے اسی کو حاقہ کہا گیا۔ اور آپ کیا سمجھیں کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ یہاں پہ الحاقہ کے ساتھ ما استعمال ہوا ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ کیا تم کو معلوم ہے، کسی چیز نے تمہیں اس کے بارے میں بتایا ہے، یا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے کیا معلوم کہ وہ کیسی ہولناک ہے۔ تو جملہ استفہامیہ قیامت کی ہولناکی کو ظاہر کر رہی ہے، یعنی قیامت بڑی ہولناک چیز ہے، اس کی حقیقت تم کو معلوم نہیں، اور کوئی بھی اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم عاد اور سمود نے کھڑکھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا تھا۔ کذبت سمود یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اور عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ یعنی قیامت یا آخرت کا معاملہ اتنا ہی نہیں کہ کوئی مانتا ہے تو مان لے اور نہیں مانتا تو نہ مانے، بلکہ قیامت کا ایک فوری اثر اس دنیا میں ہی ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کا تصور ہی ایسا مؤثر ذریعہ ہے جو انسان کو، افراد کو اور اقوام کو اخلاقی پستیوں میں گرنے سے بچا سکتا ہے۔ جن قوموں نے بھی آخرت کا انکار کیا، پھر کیا ہوا؟ ان کے اخلاق بگڑ گئے، وہ ظلم اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئیں، اور بالآخر ان پہ اللہ کا عذاب آ گیا، جس نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اور یہ انہی قوموں کا یہاں پہ ذکر ہے۔ سمود تو ایک ہیبت ناک چیخ سے ہلاک کیے گئے۔ قوم سمود پر کس قسم کا عذاب آیا تھا، سمود کو کون سے عذاب سے ہلاک کیا گیا تھا، اس کے لیے مختلف مقامات پر مختلف الفاظ آئے ہیں، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 87 میں اس کو الرجفہ، زبردست زلزلہ کہا گیا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 67 میں الصیحہ یعنی زبردست دھماکہ یا ہیبت ناک چیخ کا لفظ آیا ہے، اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 17 میں صاعقۃ العذاب یعنی گرنے والی بجلی کا عذاب، یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں الطاغیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے عذاب میں سخت سرکشی کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور یہ ایک ہی واقعے کی مختلف کیفیتوں کا بیان ہے۔ اور وہ عذاب یہ تھا کہ ارضی اور سماوی دونوں قسم کے عذاب قوم سمود پر یکدم آئے تھے۔ استغفر اللہ۔ سوچیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ ان سے ناراض ہوں گے۔
رہے آد تو وہ سناٹے کی سخت آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جڑ کاٹنے والی آندھی کو ان پہ متواتر 7 راتیں اور 8 دن مسلط کیے رکھا۔ آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے، وہاں لوگ یوں چاروں شانے چت گرے پڑے ہیں جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا آپ ان میں سے کوئی بھی باقی بچا دیکھتے ہیں؟ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور جو الٹائی ہوئی بستیوں میں رہتے تھے، سب گناہ کے کام کرتے تھے۔ قوم عاد کا نعرہ تو یہ تھا نا کہ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے قوت میں بڑھ کے کون ہے۔ سورہ فصلت میں اس کا ذکر ہے۔ اور فرعون جو تھا اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا اور بلند رب ہوں۔ تو فرعون اور آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبو دیا، تو اس وقت اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اپنے خدائی کے دعوے میں کس حد تک سچا تھا اور آج کس قدر مجبور ہے۔ فرعون کی قوم فرعون کی قوم کے علاوہ بھی کئی قوموں نے آخرت کے عقیدے سے انکار کیا، پھر سرکشی کی راہ اختیار کی تو نتیجتاً انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ان سب قوموں میں سے کوئی ایک شخص بھی زندہ نہ بچا، سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ اور ان سب کا سب سے بڑا گناہ جو ان میں قدر مشترک کے طور پہ پایا جاتا ہے وہ کیا تھا کہ انہوں نے سرے سے ہی رسولوں کو اور اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا تھا، جیسا کہ یہاں پہ ذکر ہے۔ اور وہ سب گناہ کے کام کرتے تھے، سرکشی میں اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ ان کو ہلاک کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ تو اس لیے پوری پوری بستیاں ہلاک کر دی گئیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ بچا کہ کہیں اس کی نسل آگے نہ چلے۔ ان سب نے اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی انہیں بڑی سختی سے پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے بڑھا تو ہم نے ہی تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ رکھیں۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ رکھیں۔ یعنی وہ لوگ جو کوئی بات سن کر سنی انسنی نہیں کر دیتے بلکہ اس میں غور کرتے ہیں، اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، پھر اسے یاد بھی رکھتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی کوالٹی ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہوا ان قوموں کی تباہی کے بعد۔ اور کان کا ذکر کیا گیا۔ کان کا تعلق براہ راست دل سے ہے۔ کانوں اور آنکھوں سے جو کچھ بھی سنا جائے اور دیکھا جائے وہی دل میں بیٹھتا ہے۔ جو آپ سنیں گے وہی سوچیں گے اور پھر وہی بولیں گے، اس لیے اچھی صحبت اختیار کرنے کا کہا گیا ہے۔ یہ صحبت بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ جیسی انسان کی کمپنی ہوتی ہے وہی اس کا طرز عمل ہوتا ہے اور وہی اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ پھر جب سور میں ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو اس دن ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ تو اس دن پیش آنے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ یہی قیامت کا دن ہوگا اور پھر اس کے اثرات زمین تک ہی محدود نہیں رہیں گے بلکہ آسمان بھی ایک بوسیدہ کپڑے کی طرح پھٹنا شروع ہو جائے گا اور اس میں کئی شگاف اور دراڑیں پڑ جائیں گی، اور فرشتے جو آسمانوں کے درمیان تدبیر امور پر معمور ہیں سب کے سب آسمان کے کناروں کی طرف چلے جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آسمانوں کا سارا نظام اس دن درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ آسمان ہمیں آج جس طرح سے نظر آتا ہے بہت ہی پرسکون، یہ اللہ کے اذن سے اس طرح ہے، اور جس دن اللہ کا اذن ہوگا تو یہ زمین اور آسمان بھی درہم برہم کر دیے جائیں گے۔ اور اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ آیت نمبر 16 میں اس کا ذکر ہے، آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوگے، اور اس دن 8 فرشتے آپ کے پروردگار کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔
تو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن روزِ قیامت 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور یہ عرش کتنا بڑا ہے، اس کے متعلق عام خیال یہ ہے کہ زمین کو پہلا آسمان محیط ہے، کہ ہمارے اوپر جو آسمان ہے اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے، اور اس نے ہماری اس زمین کو گھیر رکھا ہے۔ جتنی ہماری اس زمین کی وسعت ہے اتنی ہی پہلے آسمان کی وسعت ہے، اور دوسرا آسمان پہلے آسمان سے بڑا اور اس کو محیط ہے۔ دوسرا آسمان، اس نے ہمارے پہلے آسمان کو کور کیا ہوا ہے اور سائز میں تھوڑا سا پہلے آسمان سے بڑا ہے، اور اسی طرح چھٹے آسمان تک یہی سلسلہ ہے کہ ہر آسمان نیچے والے آسمان سے بڑا ہے، اور اس نے نیچے والے آسمان کو محیط کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے۔ پھر اس کے اوپر 8واں آسمان ہے جسے کرسی بھی کہا جاتا ہے، اور فلک افلاک بھی، یعنی جو ہمیں گلیکسیز کا سارا ہیوج سسٹم نظر آتا ہے، اگر ہم کبھی اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو ایک عجب دنیا اور کائنات ہے، اور ابھی وہاں تک انسانوں کی بھی رسائی نہیں ہو سکی، اور اس سے اوپر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے، جسے محیط ہونے کے لحاظ سے نواں آسمان آپ کہہ لیجئے، اور اتنی بڑائی کے باوجود اللہ کا عرش اللہ سے بہرحال چھوٹا ہے۔ اللہ اکبر! تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کتنی بلند ہے اور کتنی بڑی ہے۔ اس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا۔ اس دن کوئی بھی راز چھپ نہ سکے گا۔ تو ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ بہت سے کام اور بہت سی باتیں جو ہم رازدانہ طور پہ کرتے ہیں، جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، وہ اس دن ظاہر ہو جائیں گی، کھل کر سامنے آ جائیں گی، کیونکہ ہمارا ہر ایکشن ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے۔ تو آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ آج یہی دل چاہتا ہے نا کہ ہمارے جو عیب ہیں، ہماری کمیاں کوتاہیاں کسی کو پتہ نہ چلیں، کسی پہ ظاہر نہ ہو جائیں۔ ہم کتنا چھپاتے ہیں اپنے عیبوں کو، اپنی کمیوں کوتاہیوں کو، لیکن روزے قیامت جو ہیں وہ سارے عیب ظاہر کر دیے جائیں گے، اور اس دن ہماری زبانیں بول نہ سکیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ اس دن اعضاء بولیں گے، اعضاء یا انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو ایک بندہ مومن جو ہے نا، اس کو دنیا میں بھی یہ کیفیت اس پہ طاری رہتی ہے کہ ایک روز اپنے رب کو جواب دینا ہے، جیسا کہ آگے بھی اس کا ذکر آئے گا کہ ایک بندہ مومن کی کیا کیفیت ہوتی ہے زندگی میں۔ یقین کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ ایک دن اس کا حساب کتاب ہونا ہے، تو اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اسی کے مطابق۔ تو تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا۔ پھر جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا یہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے، چونکہ مجھے وہ کہے گا چونکہ مجھے یہ یقین تھا کہ مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہٰذا میں نے دنیا میں محتاط زندگی گزاری تھی اور ہر ممکن کوشش کی تھی کہ مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ ایسے شخص کو فیصلے کے بعد بلند اور بالا باغات میں رہائش کے لیے جگہ ملے گی، کھانے کو لذیذ، مزیدار اور وافر اشیاء اور باغوں کے درختوں کے پھل ان کے سامنے جھک رہے ہوں گے، تاکہ انہیں اپنے حسب پسند پھل توڑنے کے لیے معمولی سی زحمت بھی گوارا نہ کرنی پڑے۔ یہ سب کچھ پیش کرنے کے بعد انہیں کہا جائے گا کہ خوب مزے اڑا لو، جہاں سے جی چاہے کھاؤ اور جتنا جی چاہے بلا تکلف کھاؤ۔ دنیا میں تم نے اللہ کے احکام کی وجہ سے اپنے آپ پر کئی قسم کی پابندیاں لگا رکھی تھیں، تو یہ جو ان کو جزا ملے گی نا، وہ اسی وجہ سے ملے گی، وہ ریوارڈ اسی وجہ سے ہوگا۔ دنیا میں انہوں نے دین اسلام کے راستے میں جو مشقتیں برداشت کیں، اور بسا اوقات اس راستے پہ چلتے چلتے جو خواہشات نفس ہیں ان سے ان کے دل بالکل خالی ہو گئے، انہوں نے وہ تمام خواہشات اللہ کے دین کے راستے کے لیے قربان کر دیں، لیکن اس راستے کو نہیں چھوڑا، تو کتنا عمدہ اور بالا ریوارڈ انہیں وہاں پہ دیا جائے گا۔
کہ تم نے جو کئی قسم کی پابندیاں تمہارے اوپر لگا رکھی تھی، آج اتنی ہی تمہیں آزادی دی جاتی ہے۔ یہ نعمتیں اور یہ آزادی تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے جو تم دنیا میں پابندیاں برداشت کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو یقین کی کیفیت ہے آخرت سے متعلق انسان سے بڑے کام کروا لیتی ہے۔ یہی یقین انسان کو بھلائیاں سمیٹنے میں، برائیوں سے بچنے میں اور آزمائشوں کا مقابلہ کرنے میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی یقین کی کیفیت مانگنی ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ جما دے۔ اور ایک دعا میں اللہ کی اطاعت کے الفاظ بھی ہیں کہ میرے دل کو اپنی اطاعت پہ جما دے۔ پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھک رہے ہوں گے۔ انہیں کہا جائے گا گزشتہ ایام میں جو عمل تم کر چکے ہو اس کے بدلے اب مزے سے کھاؤ پیو۔ مگر جسے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا اور مجھے یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش موت تھی فیصلہ چکا دیتی۔ جس طرح مومن کو مرنے کے ساتھ ہی ایسے واضح اشارات ملنے لگتے ہیں کہ اس کا انجام کیسا ہونے والا ہے، اسی طرح اللہ کے منکروں کو بھی موت کے ساتھ ہی اپنا انجام معلوم ہونے لگتا ہے۔ جب اسے اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ نہایت حسرت سے کہے گا کہ کاش مجھے میرے عملوں کی سزا اعمال نامہ دیے بغیر ہی دے دی جاتی، اور اس طرح سب لوگوں کے سامنے میری رسوائی نہ ہوتی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا نامہ اعمال اس قدر احتیاط کے ساتھ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ کیا اچھا تھا کہ مرنے کے ساتھ ہی میرا سارا قصہ پاک ہو جاتا، نہ دوبارہ زندگی ملتی، نہ یہ دن دیکھنا نصیب ہوتا۔ ہم کئی بار کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی ایسی بات جس کے متعلق ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو رسوائی ہوگی، تو ہمارے کان بڑے الرٹ ہوتے ہیں کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا۔ جبکہ دیکھیں کہ جو ہمارے فرشتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شخص کے ساتھ مقرر کیے ہوئے ہیں، جو اس کے الفاظ، اس کا چھوٹے سے چھوٹا ایکشن بھی نوٹ کر لیتے ہیں، وہ تو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ تو کسی وقت بھی غافل نہیں ہوتے۔ انسان سو رہا ہو وہ اس وقت بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، تو ان سے انسان کیسے چھپے گا؟ ان سے تو نہیں چھپ سکتا، وہ تو ہر چیز نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو وہی سب کچھ روز قیامت سامنے لے آیا جائے گا۔ اور جتنا انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا اس بات پہ یقین پختہ ہوتا ہے کہ میری ہر بات اللہ تعالیٰ کے نوٹس میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ آج میرے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ میں اپنا دنیا میں چھوڑا ہوا مال بطور فدیہ دے کر اپنی رہائی کر سکوں۔ پھر وہ کہے گا کہ میرا مال بھی میرے کسی کام نہ آیا۔ ایک حسرت یہ بھی ہوگی کہ مال کچھ بھی کام نہ آیا۔ ہمیں بھی بسا اوقات لگتا ہے کہ ہمارا مال ہر موقع پہ ہمارا مددگار ہوگا، لیکن کئی بار مال انسان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے جب وہ اسے پا کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے یا سرکشی پہ اتر آتا ہے یا تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ایسا مال انسان کے لیے دنیا میں آزمائش ہے، اور آخرت میں انسان ایسے مال کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا کہ کاش مجھے یہ مال دنیا میں نہ ملا ہوتا جس کی وجہ سے میرا یہ طرز عمل رہا ہے۔ اور وہ کہے گا کہ میرا مال بھی آج میرے کسی کام نہ آیا، کہ اس کو بڑا بھروسہ تھا اس مال پہ اور اسی مال کے پیچھے ساری زندگی بھاگ کے گزار دی، تو وہ حسرت اس کو گھیر لے گی کہ آج وہ بھی میرے کام نہ آیا اور میری حکومت بھی برباد ہو گئی۔ حکم ہوگا اسے پکڑ لو اور گردن میں توق پہنا دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اسے 170 گز لمبی زنجیر میں جکڑ دو تاکہ یہ حرکت بھی نہ کر سکے۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ دنیا میں اس کا ایک یہ بھی طرز عمل تھا۔ یہ اس کی سب سے بڑی کوتاہی تھی کہ مسکین کو نہ خود کھانا کھلاتا تھا اور نہ ہی اس کی ترغیب دیتا تھا۔
حالانکہ وہ اس کی مکمل قدرت اور طاقت رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی استطاعت بھی دے رکھی تھی۔ اس لیے اس رمضان فقراء اور مساکین کو کھانا کھلائیے۔ وہ کس طرح کہ آپ سحر اور افطار سے متعلق ان کی مالی لحاظ سے معاونت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے 3233، آپ نے فرمایا درجات بلند کرنے والی چیزیں بیان کی، سلام کو پھیلانا، عام کرنا ہے، محتاج اور مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور رات کو تہجد پڑھنا ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوں۔ پھر اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان اور اس کی تصدیق، راہ خدا میں جہاد اور حج مبرور۔ اس آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو آپ نے بہت سی چیزیں بیان فرما دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اچھا، پھر کلام میں نرمی، کھانا کھلانا، سہل ہونا اور اچھے اخلاق سب سے افضل ہیں۔ یعنی دوسری بار آپ نے کچھ آسان چیزیں اس کو بتائیں تاکہ وہ ان کو اختیار کر لے۔ لہٰذا آج اس کا کوئی غم خوار دوست نہ ہوگا، اور زخموں کے دھوبن کے سوا اسے کچھ کھانے کو بھی نہ ملے گا، جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ بس میں ان چیزوں کی بھی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو، اور ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے۔ زمین میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور بہت سی ایسی ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ پہاڑوں کے اندر خزانے، زمین کی تہہ میں کیا ہے، آسمانوں کے اوپر کیا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن جس نے تخلیق کیا ہے وہ بخوبی واقف ہے۔ ہماری نگاہیں تو دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی کہ کیا ہے، تو انسان کس چیز پہ اکڑتا ہے یا تکبر میں مبتلا ہوتا ہے؟ انسان کے پاس اس کا اپنا ہے ہی کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ کس چیز پہ اس کو بڑا مان ہے؟ مال پہ، تو مال کس نے دیا؟ خوبصورتی پہ، تو خوبصورتی کس نے عطا کی؟ صلاحیتیں، تو جو ذہنی صلاحیت ہے یا جو انٹیلیجنس ہے وہ کہاں سے ملی ہے انسان کو؟ گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، کبھی اس کو اپنا کمال نہ سمجھے۔ جس نعمت کو انسان اپنا کمال سمجھتا ہے نا، تو وہیں سے پھر تکبر کا دروازہ کھلتا ہے، اس پہ پھر انسان اکڑتا ہے اور دل شکر گزاری کے جذبات سے خالی ہو جاتا ہے۔ یہی کام شیطان نے بھی کیا تھا، تکبر میں مبتلا ہو گیا، تو پھر اس کی وہ پچھلی ساری عبادات ضائع ہو گئیں، کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس کو اس کے تکبر نے۔ بلا شبہ یہ قرآن ایک معزز رسول کی زبان سے نکلا ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، مگر تم کم ہی ایمان لاتے ہو۔ نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، مگر تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، تنزیل من رب العالمین۔ اگر وہ رسول خود کوئی بات گھڑ کر ہمارے ذمے لگا دیتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ آپ پہ جو وحی نازل کی جاتی ہے آپ اسی پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں۔ تو تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ تو یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، اور بلا شبہ یہ کافروں کے لیے باعث حسرت ہے، اور یقیناً یہ بالکل حق ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے جو بڑی عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سورۃ المعارج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ کسی طلب کرنے والے نے اس عذاب کا مطالبہ کیا جو واقع ہو کے رہے گا، جسے کافروں سے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ جب وہ عذاب واقع ہو گیا تو کوئی اسے ٹال نہیں سکے گا۔ یہ عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا جو بلندیوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے سب سے بلند ہے، جس کی طرف روح اور فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں، جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔
یہ جو مسافت ہے یہ ہمارے لحاظ سے بیان کی گئی ہے 50,000 سال، لیکن جو فرشتے اور روحیں ہیں وہ ایک دن میں یہ مسافت طے کر لیتے ہیں۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے، جیسے یوم کی مختلف مدتیں ہوتی ہیں دن کی۔ غروب آفتاب سے لے کے اگلے دن کے غروب آفتاب کا وقت، لیل و نہار کے وقت کا جو مجموعہ ہے 24 گھنٹے کی مدت اس میں شامل ہے۔ اور یوم کی یہ مدت ہم اہل زمین کے لیے ہے۔ چاند پر یہ یوم ہمارے حساب سے تقریباً 1 ماہ کا ہے، اور مرکری پر یہ دن ہمارے 88 دنوں کے برابر ہے، اور قطب شمالی اور جنوبی پر تقریباً 1 سال کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تو یہاں دن سے مراد مدت کا ایک طویل دور ہے جو ہمارے حساب سے لاکھوں سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور قرآن میں ایک مقام پر یوم کی مقدار 1,000 سال بھی بتائی گئی ہے، اور قیامت کا جو ایک دن ہے وہ اتنا ہی طویل ہوگا۔ قیامت کا دن ہمارے اس دنیا کے دنوں کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہ بہت زیادہ طویل ہوگا، اور اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ وہی جان سکے گا جو وہاں موجود ہوگا۔ آج ہم اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے۔ اور کون سا صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ صبرن جمیلا انہم یرونہ بعیدا۔ صبر جمیل یہ ہے کہ کسی کے طعن، مذاق اور تمسخر اور ایذا رسانی کو ٹھنڈے دل سے برداشت کر لیا جائے، خود تکلیف سہ لی جائے، مگر تکلیف پہنچانے والے کو زبان سے بھی برا بھلا نہ کہا جائے، نہ ہی دوسروں سے اس کی شکایت اور شکوہ کیا جائے۔ اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ صبر جمیل جس قدر تلخ اور ناگوار ہوتا ہے اس کا پھل اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے، اور اس کا پھل دنیا میں بھی انسان کو کھانا نصیب ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ صبر کرنے کے نتیجے میں مشکلات سہ سہ کے انسان کا نفس اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ انسان کا نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، مطمئن بن جاتا ہے۔ پھر جیسی بھی مشکل ہو، کوئی جو بھی کہے، انسان کا دل ٹھنڈا ہی رہتا ہے، نفس مطمئن ہی رہتا ہے۔ تو یہ دنیا میں اس کا پھل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں سالہ سال صبر جمیل ہی کیا تھا۔ ہم جو صبر کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں بات کر کے جائے کہاں، ہم اس سے بڑھ کے جواب دیں کہ اس کو پتہ چل جائے، اور ہم خوب واویلا مچاتے ہیں، شور کرتے ہیں، ہر ایک سے شکوے شکایتیں کرتے ہیں۔ بس پھر جب ہم تھک ہار جاتے ہیں رو دھو کے، پھر ہمیں صبر آ جاتا ہے اور ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ ایسے صبر پہ یہ ریوارڈ ہرگز نہیں ہے، ایسے صبر کا نہ پھل میٹھا ہے، نہ ہی ایسے بندوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، بلکہ ایسے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر جمیل سے کام لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ صبر کیجئے۔ یہ لوگ تو اسے بہت دور دیکھ رہے ہیں قیامت کو، مگر ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں۔ جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ رنگ کی روئی۔ تو وہ دن کیا ہوگا؟ اس دن کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیے کے طور پہ دے دے، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے ان کنبے والوں کو جو اسے پناہ دیا کرتے تھے فدیے میں دے دے۔ انسان یہ چاہے گا، جبکہ آج دنیا میں یہ رشتے کتنے پیارے ہیں۔ ان کی وجہ سے بسا اوقات انسان آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان کی بات مان کے اللہ کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے، لیکن روز قیامت انہی رشتوں کو انسان فدیے میں دینا چاہے گا، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، بہن بھائی اور کنبے قبیلے کو فدیے میں دینا چاہے گا عذاب سے بچنے کے لیے، لیکن بچ نہ سکے گا، کیونکہ جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ دے کر اپنے آپ کو بچا لے، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ ثم ینجی کلا انہا لظی، ایسا ہرگز نہ ہوگا، کیونکہ ایسا فدیہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اور دنیا میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا آسان مطالبہ کیا ہے کہ بس صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، شکر گزاری والی زندگی گزارنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے، منکرات سے بچنا ہے۔ یہ بہت آسان چیزیں ہیں جو آج ہمیں بڑی مشکل لگتی ہیں، کیونکہ ہم سب دنیا کی محبت میں اتنے زیادہ مبتلا ہو چکے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں اپنی ترجیحات، اپنی خواہشات چھوڑنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو کوئی بھی کام کب آسان ہوتا ہے؟ ہم کوئی عادت بنانا چاہتے ہیں، کوئی چیز اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام چھوڑنا چاہتے ہیں، کوئی بھلائی اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کام ہمارے لیے آسان کب ہوگا؟ ایک منٹ۔ تو میں یہ ذکر کر رہی تھی کہ ہم کوئی بھی بھلائی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ راستہ ہمارے لیے آسان کیسے ہوگا؟ دعا کے ذریعے۔ دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے، وہ اس کے ذریعے ہر چیز اڈاپٹ کر سکتا ہے، ہر خیر اور بھلائی اختیار کر سکتا ہے، اور تمام منکرات سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچ سکتا ہے۔ تو آپ کو کوئی بھی اپنی عادت بدلنی ہے، کوئی اللہ سے نیکی کی توفیق آپ چاہتے ہیں، تو دعا شروع کر دیں، پھر آپ اس کا کمال دیکھیں کہ وہ کیسے آپ کی عادت بنتی ہے۔ تو دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے، اسی لیے رمضان شہر الدعا بھی ہے۔ تو رمضان میں اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں، اور رمضان میں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ تو اپنی جتنی دعائیں ہیں جو آپ سالہ سال سے مانگ رہے ہیں، اس مہینے باکثرت مانگیں، اللہ سے سوال کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سبب ضرور عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 15 سورۃ المعارج۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، وہ آگ ہوگی کھالوں کو ادھیڑ دینے والی، وہ ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے حق سے پیٹ پھیری اور سرتابی کی اور مال جمع کیا، پھر سنبھال سنبھال کر رکھتا رہا۔ بلا شبہ انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے۔ یہ انسان کی ایک خصلت بتائی گئی ہے، ہلوعہ بمعنی بے قرار، بے ثبات، ایک حالت پر قائم نہ رہنے والا، حالات کی تبدیلیوں کا فوراً اثر قبول کر لینے والا، یعنی انسان فطری طور پر ایسا ہی پیدا ہوا ہے۔ یہ کیفیت ایک عام دنیا دار انسان یا انسانوں کی اکثریت کی ہے، اور جو لوگ ایمان لا کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں ان کے دل کی یہ کیفیت نہیں رہتی، ان کے دل میں صبر، سکون اور ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو اپنے اندر یہ پیدا کر لے۔ گناہوں سے بچ کے، نیکیاں کر کے، دعاؤں کے ذریعے، صبر سے، حق کے راستے پہ جم کے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہ کیفیت نصیب کر دیتے ہیں۔ یہ اسی کے لیے ہے جو دین میں استقامت اختیار کرتا ہے۔ پھر آگے ایک رویہ بتایا جا رہا ہے جو عام دنیا دار انسانوں کا ہوتا ہے، کہ ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، مگر نماز ادا کرنے والے جو ہمیشہ اپنی نماز پر قائم ہیں۔ یہ دونوں حالتیں، یعنی تنگ دستی میں صبر کی بجائے شکوہ اور شکایت، اور خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے بخل اور پیسے سے والہانہ محبت، ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ البتہ جن لوگوں میں، اور بالخصوص جن ایمانداروں میں، مندرجہ ذیل 8 صفات جو آگے آیت نمبر 22 سے 34 تک بتائی جا رہی ہیں پائے جائیں، تو وہ عذاب جہنم سے محفوظ رہیں گے۔
اور ایک کوالٹی اس آیت میں بھی بتا دی گئی، نماز ادا کرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے، تو ان میں یہ قباحتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور یہاں پہ خصوصی طور پہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے کہ نماز ان میں سب سے اہم ہے، سب پہ محیط ہے، اور ارکان اسلام میں بھی سب سے پہلے ہے، تو اس کی اہمیت جو ہے وہ سب سے بڑھ کے ہے، تو سب سے پہلے اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے دوام سے مراد الذین هم علی صلاتہم دائمون، تو نماز کے دوام سے مراد ہے نماز کے فرائض اور واجبات کا خیال رکھنا، نماز کی حفاظت کرنا، اس پر قائم رہنا اور اس کے اوقات کا بھی خیال رکھنا۔ پھر اسی طرح مشکل حالات میں بھی نماز سے مدد لینی ہے، ایک تو دعا ہے اور دوسرا نماز ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد لینے کے لیے مشکل حالات میں ایک تو صبر اور دوسرا نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی مشکل معاملے سے دوچار ہوتے تو حاجت کے نفل پڑھ کے دعا کرتے ہوتے تھے۔ کوئی ایسی مشکل جو ٹل نہ رہی ہو، جو انسان کو بہت پریشان کر دے، اندرونی طور پہ انسان کو بہت ویک بنا دے، تو ایسے موقع پہ پھر حاجت کے نوافل پڑھ کے دعا کرنی چاہیے، تو وہ پھر تکلیف اور پریشانی جلد ٹل جاتی ہے۔ اور جن کے اموال میں ایک مقرر حق ہے، سائل اور سوال سے بچنے کی بنا پر محروم۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، سوال کرنا صرف 3 طرح کے لوگوں کو جائز ہے، یہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ سائل سے مراد پیشہ ور گداگر نہیں، ایسی گداگری کا اسلام میں کوئی جواز نہیں۔ سائل سے مراد وہ شخص ہے جو فی الواقع مانگنے پر مجبور ہو۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث پتہ چلتی ہے کہ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کا ضامن ہوا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا یہاں ٹھہرو یہاں تک کہ ہمارے پاس صدقہ آ جائے، پھر ہم تمہارے لیے کچھ حکم کریں گے۔ پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ 3 شخصوں کے سوا کسی کو بھی سوال کرنا جائز نہیں، ایک وہ جو ضامن ہو اور ضمانت اس پہ پڑ جائے جس کا وہ اہل نہ ہو، کہ کسی کی ضمانت دی تھی اور اس شخص نے وہ ادا نہ کی تو اس ضامن کو ادا کرنی پڑی، تو یہ سوال کر سکتا ہے، وہ اپنی ضمانت کی حد تک مانگ سکتا ہے کہ اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے پھر رک جائے۔ دوسرے وہ جسے ایسی آفت آ پہنچے جو اس کا سارا مال تباہ کر دے، وہ اس حد تک مانگ سکتا ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جائے۔ اور تیسرے وہ شخص جس کو فاقے کی نوبت آ گئی ہو اور اس کے قبیلے کے 3 معتبر شخص گواہی دیں کہ فلاں کو فاقہ پہنچا ہے، اسے سوال کرنا جائز ہے، یہاں تک کہ اس کی محتاجی دور ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ ان 3 قسم کے آدمیوں کے سوا کسی اور کو سوال کرنا حرام ہے، اور ان کے سوا جو شخص سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھا رہا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی کتاب الزکوٰۃ کی۔ پھر اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ دراصل آگ کے انگارے طلب کر رہا ہے، اب وہ چاہے تو کم کرے یا زیادہ اکٹھے کر لے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی کتاب الوصایا۔ اور محروم سے مراد وہ شخص ہے جو سوال کرنے کا مستحق ہونے کے باوجود سوال کرنے سے ہچکچاتا ہے، جسے ہماری زبان میں سفید پوش کہتے ہیں۔ اور محروم سے مراد وہ بھی ہے جو روزگار کی تلاش میں ہو اور روزگار اسے میسر نہ آ رہا ہو، یا جتنی روزی کما رہا ہے اس سے اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، یا روزی کمانے کے ہی وہ قابل نہ ہو، جیسے کوئی بہت بوڑھا ہے، بیمار ہے یا اندھا ہے، کوئی ایسی معذوری ہے جس کی وجہ سے وہ بے بس ہے، تو ایسے لوگ پھر سوال کر سکتے ہیں۔ اور جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پروردگار کا عذاب بے خوف رکھنے والی چیز نہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا مملوکہ عورتوں کے، کہ ان کے بارے میں انہیں کوئی ملامت نہیں، البتہ ان کے علاوہ جو کوئی اور راہ چاہیں تو ایسے ہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔ یہاں پہ شہادتوں کا ذکر ہو رہا ہے،
اس کی میں آپ کو کچھ تفصیل بتاؤں گی۔ شہادت اس بیان کو کہتے ہیں جو ایک گواہ عدالت میں حاضر ہو کر قاضی کے سامنے دیتا ہے، اور قاضی اور عدالت سے مراد ہر وہ فرد یا ادارہ ہے جو فیصلہ کرنے کے بعد اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ تو چونکہ شریعت نے فیصلے کا انحصار شہادتوں پر رکھا ہے اور قاضی شہادتوں سے گواہ کی شہادت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اسی لیے قرآن میں بے شمار مقامات پر شہادت صاف صاف دینے اور اس پر قائم رہنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ شہادت کا کچھ حصہ چھپا جانا یا شہادت دینے سے انکار کر دینا، خاموش رہنا، کچھ بھی بیان نہ کرنا، بیان کو گول مول کر جانا، یا اس کو موڑ کر یا ہیر پھیر کر بیان کرنا جس سے مجرم بچ جائے یا کسی بھی فریق کی حق تلفی ہو رہی ہو، یہ سب صورتیں حرام بلکہ گناہ کبیرہ ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ عزت اور احترام کے ساتھ جنتوں میں رہیں گے۔ ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں، دائیں سے اور بائیں سے گروہ در گروہ آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک یہ طمع رکھتا ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ خود بھی نہیں جانتے۔ سو میں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں کہ ان کے بدلے ان سے بہتر مخلوق لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں۔ لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور کھیل کود پر اڑا رہنے دیجیے، یہاں تک کہ وہ دن دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اسی طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استانوں کی طرف دوڑے ہوں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پہ چھا رہی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو اس دن ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، کیونکہ ہر انسان کو اس دن اپنے بارے میں یہ خبر ہوگی کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے۔ کیوں خبر ہوگی؟ کیونکہ جیسے ہی کسی انسان کو موت کے فرشتہ لینے کے لیے آتے ہیں نا، اس کو وہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ جو اللہ کا پسندیدہ اور نیک بندہ ہوتا ہے، اس کو فرشتے بہت ہی خوبصورت شکل میں لینے کے لیے آتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ بڑا آسانیوں کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو ابھی وہ اس کی روح بھی نہیں نکالتے کہ بندے کو خبر ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے لگا ہے۔ اس کے مقابلے میں جس بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو جو فرشتے اس کو لینے کے لیے آتے ہیں وہ بڑی بھیانک شکل میں ہوتے ہیں کہ ان فرشتوں کو دیکھتے ساتھ ہی اس انسان کی روح نکلنا، اس کی جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ آگے بھی ہونے لگا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ پھر ہر سٹیپ پہ ہوگا۔ قبر میں بھی وہی معاملہ ہوگا۔ کچھ لوگوں کے لیے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور کچھ لوگوں کے لیے جہنم کی، جبکہ ہمیں بظاہر باہر سے یکساں نظر آتی ہیں، کچھ بھی ایسا نظر نہیں آتا۔ یہی معاملہ عالم برزخ میں ہوگا، اور یہی پھر آگے پل صراط یا جہنم اور جنت سے پہلے کے جتنے بھی سٹیپس ہیں، ان سب میں یہی ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کو بخوبی پتہ ہوگا کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، اسی لیے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان پہ چھاری ہوگی، اور کہا جائے گا یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔
هم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إن सूरत नूह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमका मिन क़ब्लि अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। हमने नूह को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा कि अपनी कौम को बुरे अंजाम से डराओ, पेशतर इसके कि उन पर एक दर्दनाक अजाब आए। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, बिलाशुबा मैं तुम्हारे लिए साफ तौर पर डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और मेरी अताअत करो। जब भी कोई नबी मबूस किया जाता तो सबसे पहले वो खुद ईमान लाता, फिर उसके बाद वो अपनी कौम के सामने अपनी नबूवत का ऐलान करता है और अपने उस तारुफ के बाद वो लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाता है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी नबूवत का ऐलान इन अल्फाज में फरमाया कि इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। फिर इसके बाद तीन बातें इरशाद फरमाई। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, बुतों की इबादत छोड़ दो, डरो तो सिर्फ अल्लाह से डरो और बुतों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारा ये कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते और अल्लाह से डरते हुए उसके अहकाम बजा लाओ। और अल्लाह के अहकाम बजा लाने की सूरत ये है कि मेरी अतात करो। अगर तुम ये तीनों काम सर अंजाम दोगे तो अल्लाह तुम्हारे सबका गुनाह माफ़ फरमा देगा और तुम्हें तुम्हारी तबई उम्र तक जिंदा रहने देगा ताकि तुम नेक अमाल बजा लाकर आखिरत के अजाब से बच जाओ। और अगर ये बातें तुम नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारी तबई मौत से पहले ही तुम पर अजाब नाजिल करेगा। फिर इस वक्त ना तुम्हारा ईमान लाना कुछ फ़ायदा देगा और ना ही तुम्हें कुछ मज़ीद मोहलत मिल सकेगी। लिहाजा उस वक्त तक जो तुम्हें मोहलत मिली हुई है उसमें अपना नफ़ा और नुकसान खूब सोच समझ लो और संभल जाओ। तो जितने भी अम्बिया हैं उन्होंने अपनी कौमों को यही पैगाम दिया था और यही बुनियादी तालीमात थी जो वो लेकर आए थे। इसका फ़ायदा क्या होगा? आयत नंबर 4। इसका फ़ायदा ये होगा, वो तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुम्हें एक मुकर्ररा मुद्दत तक मोहलत देगा। और जब अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाएगा तो उसमें ताख़ीर ना होगी। काश तुम ये बात जान लो। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात दिन दावत दी, यानी कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं दिया, मगर मेरी दावत से इनके फ़रार ही में इज़ाफ़ा हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम शिकवा कर रहे हैं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तकरीबन 950 साल तबलीग की थी और 950 साल तबलीग करने के बाद जब उनकी कौम नहीं मानी तब उन्होंने अल्लाह के हज़ूर शिकवा किया और कहा, और मैंने जब भी इन्हें बुलाया ताकि तू इन्हें माफ़ कर दे तो इन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाल लीं और अपने कपड़ों से अपने मुंह ढांप लिए, अपनी रविश पर अड़ गए और तकब्बुर की इंतहा कर दी। फिर मैंने इन्हें फिर दावत दी और फिर इन्हें एलानिया भी समझाया और चुपके चुपके भी, और कहा कि अपने परवरदिगार से माफ़ी मांग लो, बिलाशुबा वो बड़ा माफ़ करने वाला है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग में इंतहा दर्जे की कोशिशें की, लेकिन हर तरह से समझाने के बावजूद भी उनकी कौम ईमान लेकर नहीं आई, बल्कि मुखालफत और ज़िद पर ही अड़ी रही। और उन्होंने ये भी फरमाया कि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा।
تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا استغفار کے نتیجے میں، اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ تو واضح رہے کہ استغفار کے دنیا میں جو حاصل ہونے والے فوائد ہیں، قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر آئے ہیں، جیسے یہاں ہے کہ اس سے قحط سالی دور ہوتی ہے، بارشیں نازل ہوتی ہیں، مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ مثلاً سورہ مائدہ میں بھی فرمایا کہ اگر اہل کتاب تورات، انجیل اور جو کچھ ان کے پروردگار کی طرف سے ان پہ نازل کیا گیا تھا اس پر عمل پیرا رہتے تو ان کے اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے بھی۔ اور سورہ اعراف میں فرمایا کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو ان آیات سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کا دنیا میں بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے تندرستی اور کئی دوسری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک شخص نے قحط کا شکوہ کیا، دوسرے نے محتاجی کا اور تیسرے نے اولاد نہ ہونے کا، تو آپ نے ان تینوں کو استغفار کا حکم دیا۔ کسی نے کہا کہ ان کے شکوے تو الگ الگ ہیں اور آپ نے حل ایک ہی بتایا کہ استغفار کریں، تو اس کے جواب میں آپ نے یہی آیت پڑھی، آیت نمبر 10 سے 12، اور اس میں بھی انہی تین کا ذکر ہے، تو یہ پڑھ کے آپ نے انہیں مطمئن کر دیا۔ بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ہر مقصد کے حصول کے لیے اللہ کے حضور استغفار کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بارش کی دعا کرنے کے لیے باہر نکلے اور صرف استغفار پہ اکتفا فرمایا۔ کسی نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ نے بارش ہونے کے لیے دعا تو کی نہیں۔ فرمایا، میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ پھر آپ نے سورہ نوح کی یہی آیات لوگوں کو پڑھ کے سنا دیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے وقار کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ سوچا جائے تو انسان اتوار کا ہی مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر 7 اتوار سے گزارا، خشک مٹی، پھر اسے گیلی مٹی یا گارا بنا دیا گیا، پھر لیس دار یا چپک دار یا چکنی مٹی بنایا گیا، پھر اس کا خمیر اٹھایا حتیٰ کہ اس میں بو پیدا ہو گئی، پھر 5واں یہ اسے خشک کیا گیا، چھٹا یہ کہ اسے حرارت سے پکایا گیا، اور 7واں یہ کہ ٹن سے بجنے والی مٹی بن گئی اور اس مٹی سے آدم کا پتلا بنایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی تو یہ صرف ایک جاندار مخلوق ہی نہیں بلکہ عقل اور تمیز اور ارادہ اور اختیار رکھنے والی مخلوق بن گئی۔ پھر آگے اس کی نسل نطفے سے چلائی، اور اس میں بھی ایک بچے کی تخلیق جو ہے وہ کئی مراحل میں ہوتی ہے۔ قرآن میں بھی ان مراحل کا ذکر ہے، اور ہم اپنی سائنس میں بھی ان مراحل کا بہت تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ وہ مراحل کون کون سے ہیں۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تمہیں زمین میں سے عجیب طرح اگایا، پھر اسی زمین میں تمہیں واپس لے جائے گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکال کھڑا کرے گا۔ زمین سے ہی انسان بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، اور اسی زمین میں واپسی ہے۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چل سکو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں کے پیچھے لگ گئے جن کے مال اور اولاد نے ان کے لیے خسارہ ہی بڑھایا۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے اور کہا کہ اپنے خداؤں کو کبھی نہ چھوڑنا، نہ بدھ کو چھوڑنا، نہ سوا کو، نہ یہوس کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو۔ یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ یہاں پہ غلط صحبت نظر آ رہی ہے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو اب تو بھی ان ظالموں کی گمراہی میں اضافہ کر دے۔ غلط صحبت کا نتیجہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جن لوگوں سے یہ امپریس تھے نبی کی بات پر، انہی کی بات کو فوقیت اور اہمیت دی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ اب ان ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ کر دے، یہ اب ہدایت نہیں پا سکتے۔ میں نے ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لی ہے، یہ گنتی کے چند لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں، باقی جتنے لوگ ہیں وہ اپنی ہٹ دھرمی پر ہی تلے ہوئے ہیں۔ وہ تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، میری بات کیا سنیں گے؟ تب جا کے انہوں نے اللہ سے دعا کی۔
چنانچہ وہ لوگ اپنے گناہوں کی پاداش میں ہی غرق کر دیے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کی قوم غرق کر دی گئی اور جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ غرق تو پانی میں کیے گئے، تو یہ جہنم میں کیسے داخل ہو گئے؟ اسی طرح فرعون اور اس کی قوم بھی جب پانی میں غرق ہو گئے تو وہاں پہ بھی آگ میں جلائے جانے کا ذکر ہوا۔ تو یہاں پہ برزخ کی زندگی کا ذکر ہے، اور یہ برزخ کی زندگی موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے، کہ وہیں سے ہی ایک عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ دیکھیں، جو انسان مر گیا اس کی تو قیامت اسی دن سے واقع ہو گئی۔ قیامت کو بھی کتنی دور ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم ہے۔ تو جو انسان اللہ کی ناراضگی کی حالت میں مرا، آپ ذرا دیکھیں کہ اس کی تو قیامت پھر آج سے ہی شروع ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کہ ہمیں کتنی مہلت عمل ملی ہوئی ہے، ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بہت تندرست ہوتے ہیں، اچھے بھلے ہوتے ہیں، اپنے روٹین کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اچانک سے موت کا فرشتہ ان کو لینے کے لیے آ جاتا ہے، اور سب ارد گرد والے حیران ہو رہے ہوتے ہیں اور حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے سارے کام کر رہا تھا، یا روزے سے تھا، اس نے قرآن کی تلاوت کی، اپنے پورے دن کے کام اس نے کیے۔ ہم کئی مثالیں دیکھتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ بنی؟ اس سے بڑی اور کیا وجہ تھی کہ اس کی مہلت عمل ہی ختم ہو گئی، اس کی زندگی ہی اتنی تھی۔ تو جس انسان کی جتنی زندگی ہوتی ہے، جب وہ اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، تو جو فرشتے اس کام پہ مامور ہیں وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتے۔ وہ انسان دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں، جو فرشتے اس ڈیوٹی پہ مامور ہیں وہ ایک لمحے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اس کو ذرا بھی مہلت نہیں دیتے۔ تو ہم کیوں سالہ سال غفلت میں مبتلا رہتے ہیں؟ ہر دن کے آخر پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا کل سے انشاءاللہ، اچھا کل سے انشاءاللہ، اور وہ کل ہے کہ کبھی آتی نہیں ہے۔ اور موت کے فرشتے دیکھ کے نا ہر انسان کی غفلت دور ہو جاتی ہے، دل کی آنکھیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ فرعون جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی آنکھیں بیدار ہو گئی تھی، جب وہ غرق ہونے لگا، اس نے موت کے فرشتوں کو دیکھا، اس کو سمجھ آ گئی اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کتنی دسترس ہے، یا اس کی کتنی پاور ہے، تو وہ مان گیا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ لیکن اس وقت کا ایمان لانا جو موت کے فرشتوں کو دیکھ کر وہ قبول نہیں کیا جاتا۔ پھر انسان کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جو اس کا جس پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت دعا کیا کریں کہ اے اللہ، کامل ایمان کی حالت میں موت دیجیے گا، کامل ایمان کی حالت میں زندگی ہو اور کامل ایمان کی حالت میں ہی موت ہو۔ اور یہ بہت ڈرنے والی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان بسا اوقات تمام زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارتا ہے، لیکن موت سے پہلے کیا ہے، تقدیر کا فیصلہ سامنے آتا ہے اور اس کا طرز عمل تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ چل پڑتا ہے اور اس کا خاتمہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایک انسان تمام زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، لیکن موت سے پہلے اس کو سچی توبہ کی توفیق ہوتی ہے اور اس طرح وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے نا وہ خاتمہ ہے، خاتمہ بالخیر، کہ انسان کا خاتمہ کس چیز پہ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک روایت میں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے اور پھر 100 بھی کر دیے، لیکن اس کو جب احساس ہوا تو کسی نے اس کو کہا کہ فلاں بستی ہے، وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرو، وہاں کچھ اللہ والے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو۔ تو وہ بھی راستے میں ہی تھا کہ موت کے فرشتے لینے کے لیے آ گئے، اور اس کو دونوں فرشتے لینے کے لیے آئے، جہنم کے بھی اور جنت کے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سبب، چونکہ اس نے رجوع کر لیا تھا اور وہ بہت زیادہ نادم تھا، شرمندہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سبب اس کو معاف کر دیا اور جنت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ کیسا ہوتا ہے۔ تو خاتمہ بالخیر کی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کامل ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے لے کے جائیں، اپنی رضامندی کے ساتھ۔ آیت نمبر 26، اور نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، کافروں میں سے کوئی بھی اس زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بد کردار اور سخت ہی ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھے، میرے والدین کو اور ہر شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے اور زیادہ ہلاکت بڑھا۔ یہاں سے دعا کا بھی ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے
کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کی جائے، پھر گھر والوں کے لیے اور پھر سب مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کی جائے۔ اپنی خیر میں سب کو شامل کیا جائے، کیونکہ جو بندہ مومن کسی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے نا، تو فرشتے اس دعا پہ آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی یہی ہو۔ وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم غائبانہ طور پہ کسی کے لیے جو خیر مانگتے ہیں تو وہ خیر ہمیں بھی ملتی ہے، ہمیں بھی نصیب ہوتی ہے۔ ابھی خاتمہ بالخیر کی بات ہو رہی تھی اور پیچھے بھی ذکر ہوا تھا جہاں پہ دو کریکٹرز کی بات ہوئی تھی، ایک جنت میں جانے والا اور دوسرا جہنم میں جانے والا۔ جب ایک ذکر کر رہا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ حساب کتاب کا دن آنے والا ہے، اسی لحاظ سے میری یہ تیاری تھی۔ تو ہماری زندگی کا جو ایک ایک لمحہ ہے وہ قیمتی ہے، اسے ہمیں ضائع نہیں کرنا۔ اس کے لیے ایک بہت خوبصورت دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، عافیت کی دعا، اور یہ بڑی جامع دعا ہے۔ دنیا اور آخرت کی عافیت کا اس میں سوال کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ایک دفعہ یہ دعا ضرور پڑھتے ہوتے تھے، اور بسا اوقات صبح اور شام بھی پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ تو یہ پوری دعا ہے، آپ اس کو یاد کریں اور پورے اہتمام کے ساتھ مانگیں۔ عافیت جو ہے نا وہ بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی بھلائی ہے۔ جس انسان کو عافیت نصیب ہو جائے تو وہ تمام، اس کے لیے ہر چیز میں خیر کا پہلو ہو جاتا ہے، تکلیف میں بھی پریشانی میں بھی اس کے لیے پھر عافیت ہی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے خیر ہی ہوتی ہے۔ وہ تکلیف میں بھی اجر کما لیتا ہے، وہ مشکل حالات میں بھی اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی تھا۔ آپ میں سے کوئی اپنے ریویوز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، یا کوئی بات اچھی لگی تو وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہ بات شیئر کرنی تھی کہ یہ آیت میں تھا کہ رسولوں اور اللہ کی آیات کو جنہوں نے جٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پوری پوری بستیاں تباہ کر دیں۔ تو اگر ہم آج کے دور میں بھی اپنا غور کریں تو ہم جو ہمارے پاس سیلاب آتے ہیں، یا یہ کرونا بھی آیا تھا، یا اس قسم کی مصیبتیں آتی ہیں، تو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں، مگر ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن پچھلی اقوام کا اور امت مسلمہ کا کرائیٹیریا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ ان قوموں پہ اس لیے اتنا بڑا عذاب آیا کہ ان میں کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا، تو اس لیے پوری کی پوری بستیاں ختم کر دی گئیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس طرح سے تو نہیں ہے، کیونکہ جب تک کوئی ایک بھی اہل ایمان باقی ہوتا ہے تو اس سرزمین کو صفحہ ہستی سے نہیں ہٹایا جاتا۔ لیکن پھر چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں جس میں ہم سب بھی آئے دن مبتلا ہوتے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ۔ اچھا یہ جو ہے مہنگائی ہے تو یہ اس وجہ سے ہے، یا یہ ایشو ہے تو اس وجہ سے، ہم اصل کی طرف نہیں آتے کہ اللہ کی نافرمانی کے سبب ہمارے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے۔ جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گئی تو اس دن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حالات بھی تبدیل کر دیں گے انشاءاللہ۔ جی، اور کوئی بات شیئر کرنا چاہیں گے؟ پھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔